پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی ہے علی بابا 40 چور۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، دور کہیں گاؤں میں بیچارہ غریب علی بابا رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا۔ اس کے بھائی کا گھر اس کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پہ تھا۔ وہ بہت امیر تھا۔ وہ علی بابا کا ذرا بھی خیال نہ کرتا تھا۔ ایک دن علی بابا کی بیوی نے کہا، ارے جی سنتے ہو، آپ کو پتہ ہے گھر میں کھانا بنانے کے لیے لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ علی بابا پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹنے کے لیے چل پڑتا ہے۔ اچانک سے اسے کچھ آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ آواز کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے آج جنگل میں کچھ عجیب سا شور ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اس آواز کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ دیکھتا ہے، وہاں پہ ڈھیر سارے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک بندہ ایک غار کے آگے آ جاتا ہے اور وہ کچھ عجیب سا بول رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، کھل جا سمسم، کھل جا سمسم، کھل جا سمسم، اور وہ غار کھل جاتا ہے۔ ڈاکو غار کے اندر چلا جاتا ہے۔ علی بابا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ وہ دیکھتا ہے غار پورے کا پورا سونے جوہرات سے بھرا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ ڈاکو وہاں سے جاتا ہے، علی بابا بھی اس غار میں چلا جاتا ہے۔ وہاں سے ہیرے جوہرات اپنی ایک تھیلی میں بھرتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے کہ آج اس کی بیوی خوش ہو جائے گی، اس کے دن پھر جائیں گے۔ وہ گھر آتا ہے، گھر آ کے اپنی بیوی کو سارا قصہ سناتا ہے۔ وہ گھر آتا ہے، گھر آ کے اپنی بیوی کو سارا قصہ سناتا ہے۔ اس کی بیوی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، شکر ہے ہمارے بھی دن بدلیں گے۔ علی بابا وہ ہیرے جوہرات بیچتا ہے اور بیچ کے امیر ہو جاتا ہے۔ علی بابا بھی خوش ہو جاتا ہے۔ ایسا ایسا وقت گزرتا جاتا ہے اور علی بابا ہر روز غار جاتا ہے اور غار سے کوئی جوہرات لے کے شہر میں جا کے بیچ دیتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، علی بابا اس گاؤں کا امیر ترین شخص بن جاتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے گھر کے پاس ہی ایک بڑا سارا بنگلہ بناتا ہے اور اعلیٰ قسم کے گھوڑے رکھتا ہے۔ گاؤں کے سب لوگ بڑے حیرت زدہ ہوتے ہیں۔ وہ حیران ہوتے ہیں کہ علی بابا اچانک اتنا امیر کیسے ہو گیا۔ سب کو بڑا تجسس ہوتا ہے۔ ادھر وہ ڈاکو بیچارہ روز غار جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ روز بروز اس کے خزانے میں کچھ کمی آ رہی ہے۔ وہ سوچتا ہے پاس کے گاؤں میں کچھ گھوڑے لے کے جاتا ہوں اور جا کے دیکھتا ہوں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ اعلیٰ قسم کے گھوڑے اکٹھے کرتا ہے اور پاس کے گاؤں میں چلا جاتا ہے۔ سب گاؤں والوں سے کہتا ہے، یہ اعلیٰ قسم کے گھوڑے ہیں، کون ان گھوڑوں کو خریدے گا؟ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں، ہمارے اندر تو اتنی استطاعت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم خرید سکیں۔ ہاں البتہ گاؤں کا ایک شخص ہے جو نیا نیا امیر ہوا ہے، وہ خرید سکتا ہے۔ اس کے پاس بہت دولت ہے اور اسے گھوڑے رکھنے کا بھی بہت شوق ہے۔ آپ جائیے، اس کے پاس جائیے اور اسے اپنے گھوڑے دکھائیے، وہ ضرور آپ سے گھوڑے خرید لے گا۔ ڈاکو علی بابا کے پاس جاتا ہے۔ علی بابا ڈاکو کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے ساری بات کو کہ یہ کھچڑی جو ہے، یہ جو پکا رہا ہے، اب یہ گلنے والی نہیں ہے۔ علی بابا اپنی بیوی کو ساری کہانی سناتا ہے۔ علی بابا اس ڈاکو کو اندر لے آتا ہے اور کہتا ہے، سردار جی مجھے گھوڑے خریدنے کا بہت شوق ہے، آپ آئیے پہلے کچھ کھا لیجئے۔ علی بابا اس سے پہلے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سناتا ہے کہ یہ وہی ڈاکو ہے جس کے غار میں سے میں ہیرے جوہرات لے کر آتا ہوں۔ اس کی بیوی بڑی سیانی ہوتی ہے۔ وہ اس کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دیتی ہے۔ علی بابا کہتا ہے، آپ نے کھانا کھا لیا ہے، اب کچھ دیر آرام کیجئے، جب آرام سے اٹھ جائیں گے تو پھر ہم گھوڑوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈاکو آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ اسے پہلے ہی بہت نیند آ رہی ہوتی ہے۔ وہ آرام سے سکون سے سوتا ہے۔ جیسے ہی وہ سو جاتا ہے، علی بابا اسے اٹھا کے دور کہیں جنگل میں چھوڑ آتا ہے۔ جب ڈاکو کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ راستہ اس کے لیے بالکل ہی انوکھا اور عجیب سا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اسے کہاں جانا ہے۔ وہ غار کا رستہ بھی کھو دیتا ہے، غار کا رستہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ ڈاکو کو علی بابا کی ساری چالاکی سمجھ آ جاتی ہے۔ ادھر علی بابا پورے غار کا مالک بن جاتا ہے اور ایک بہت زبردست سا جشن مناتا ہے۔ وہ روز بروز امیر ترین انسان بن جاتا ہے اور پورے گاؤں کو اپنے جشن میں شریک کرتا ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ اس طرح کی اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں۔ اپنے دوستوں کو بھی بتائیے اور بیل آئیکن ضرور آن کیجیے۔
سرچ بار میں جا کے لکھیں لو کارٹون 1303 یا مائک پہ جا کے بولیے لو کارٹون 1303۔ اس طرح کی اور ڈھیر ساری کارٹونز آ جائیں گے۔